الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لباس کی شرعی حیثیت۔ حضرات، لباس انسان کی فطری ضرورت ہے۔ پیدائش کے بعد انسان کو کوئی نہ کوئی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کی وفات پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وفات کے بعد بھی اس کو سفید لباس میں پورے احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ لباس انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن کا شکر بجا لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے لباسوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتیں تم پر پوری کر رہا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ تو ناظرین اکرام، لباس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی زندگی میں لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ کہا کہ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی میں لباس کے بارے میں احکام دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر کی آیت ہے۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جن ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک لباس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا، تو اس چوک پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس چھین لیا۔ لباس شیطان کے ان ہتھ کنڈوں میں سے ہے جن کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو شیطان کے حربوں میں سے اور خصوصاً لباس کے فتنوں سے متنبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں گمراہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جہنم سے نکال دی، جنت سے نکال دیا اور اس کے لباس الگ کر دیے تھے تاکہ دونوں کے سامنے ایک دوسرے کی شرمگاہ ظاہر کر دے۔ اسلام نے لباس کے بارے میں ناظرین کرام تفصیل کے ساتھ ہمیں ہدایات دی ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے لباس کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے۔ ستر پوشی لباس کا بنیادی مقصد ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ستر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ ستر پوشی سے مراد ان انسانی اعضاء کو چھپانا ہے جنہیں ڈھانکنا ضروری ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، عورت کا سارا جسم ستر میں داخل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کی۔ ستر پوشی ہر حال میں ضروری ہے، خواہ آدمی خلوت میں ہو اور اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت بحث بن حکیم
اپنے باپ سے اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا ستر کن لوگوں سے چھپائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ستر کو اپنے بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے چھپاؤ۔ راوی کا بیان ہے، ہم نے پھر عرض کیا اگر آدمی کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو کیا تب بھی ستر چھپانا ضروری ہے کیا؟ آپ نے جواب دیا پوری کوشش کرو کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ پھر ہم نے عرض کیا اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ احق ان یستحیی منہ من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی ستر پوشی کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو برہنہ نہاتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پیکر حیا ہے اور پردہ پوشی کا بہت لحاظ رکھنے والا ہے، وہ حیا اور ستر پوشی کو پسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرے اسے چاہیے کہ آڑ کر لے، یعنی وہ لوگوں کی نظروں سے آڑ میں آ کے غسل کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں کہ وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے، آنے جانے والا اسے دیکھتے جا رہا ہے، ایسی اچھی بات نہیں۔ ناظرین اکرام، لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے۔ لباس ستر پوشی کے ساتھ زینت و جمال کی غرض سے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ بننے سنورنے اور زیب و زینت اختیار کرنے کا جذبہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس باعث زینت ہو اور اس کے حسن و جمال میں اضافے کا سبب بنے۔ اسلام نے نہ صرف اس کی اجازت دی بلکہ زینت اختیار کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹو، عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کے زیب و زینت سے آراستہ کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اچھا لباس پہنتے اور اچھا لباس پہننے کی ترغیب دیتے۔ جب کوئی معزز وفد آتا تو عمدہ لباس میں ان کا استقبال کرتے۔ ناظرین اکرام، لباس کا تیسرا مقصد موسمی اثرات سے اور میدان جنگ میں دشمنوں کے حملے سے حفاظت ہے۔ یعنی لباس انسان کو گرمی اور سردی سے اور میدان جنگ میں دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 پر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، نیز آہنی لباس جو ہتھیاروں کے زر سے بچاتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اسلام انسان کو لباس پہننے کے مقاصد سکھاتا ہے۔ اسلام میں لباس کی کوئی قید نہیں۔ ناظرین اکرام، ہر وہ لباس جس سے مسلمان کو شناخت قائم رہے اسلامی لباس ہے۔ اسلام کے نزدیک سب سے بہترین لباس وہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے قریب کرے، جو غرور و گھمنڈ سے باز رکھے اور عاجزی پر آمدہ کرے، نیز اس کے دل میں رب کی عظمت اور اس کی شکر گزاری کے جذبات پیدا کرے۔ ایسے لباس کو قرآن مجید میں لباس التقوی یعنی متقیانہ لباس کہا گیا۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر۔ انسان اپنی سہولت، استطاعت اور پسند کے مطابق جو چاہے لباس استعمال کر سکتا ہے، البتہ اس کے کچھ حدود و آداب ہیں۔ مثلا لباس ڈھیلا ڈھالا اور ساتر ہونا چاہیے تاکہ ستر پوشی اچھی طرح ہو سکے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک موٹے کپڑے کا یمنی تہبند ایک کمبل نکال لائیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ ایک موٹے کپڑے کا یمنی تہبند اور ایک کمبل نکال لائیں جس میں پیبند لگے ہوئے تھے، اور اللہ کی قسم کھا کر فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں وفات پائے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے نزدیک سفید لباس پسندیدہ لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دینے کی غرض سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور دین کے مختلف سوالات کیے، جسے ہم حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، شدید بیاض الثیاب۔ ناظرین اکرام، انتقال کے بعد ایک مومن کو سفید کپڑے میں دفنانے کا حکم دیا گیا۔ کچھ لباس ایسے ہیں جن کی اسلام میں ممانعت آئی ہے، مثلا عریاں لباس۔ اسلام کا بنیادی مقصد ستر پوشی ہے۔ اسلام ایسے لباس کی اجازت نہیں دیتا جو انسان کے قابل ستر حصوں کو نہ ڈھانکتا ہو، یا جس لباس کے پہننے کے باوجود سے جسم کے اندرونی حصے نمایاں نظر آتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک وہ جن کے پاس گائے کے دم کے مانند کوڑے ہوں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پہ وہ ظلم کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنمیوں کے دو طرح کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ پہلا وہ آدمی دو جن کے پاس کوڑا ہوگا، وہ بیل کے دم کے مانند ہوگا، وہ ماریں گے لوگوں کو، یعنی ظلم کریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود تنگ یا باریک ہونے کی وجہ سے برہنہ نظر آئیں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں پر چونڈے بختی اونٹ کے کوہان کے مانند حرکت کر رہے ہوں گے۔ یہ خواتین نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ان کی خواہش، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ اس کی خوشبو اور محسوس کر سکیں گی، حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ 40 عَامًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کے مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ ناظرین اکرام، ایسا باریک لباس جس سے جسم کے اعضاء دکھائی دیں، یا پھر ایسا تنگ لباس جس سے جسم کے اندرونی اعضاء نمایاں ہوں، یہ سب عریاں لباس میں داخل ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ ایک باریک لباس پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا، کہا یعنی جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اور ہتھیلی کو کھول کے بتایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے لباس جو کسی قوم یا تہذیب کا شعار بن چکا ہو، اسلام نے اسے اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں ان مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ لباس کے باب میں بھی اس نے تفصیلی ہدایت دی ہے۔ لباس کے سلسلے میں اس نے اپنے متبعین کو دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ زرد لباس پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا لباس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، اپنے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا انہا من لباس الکفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو مت پہنا کرو۔ انہوں نے دریافت کیا کیا اس کو دھو کر پہن لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو پھاڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پھاڑ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان میں مقیم صحابہ اکرام کے لکھا ایاکم والتنعم، کہا کہ ناز و نعم سے اور مشرکین کے لباس اور وضاقتہ سے بچا کرو۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمائی۔ ناظرین اکرام، شہرت اور ناموری کا لباس، اسلام مسلمانوں کو انکساری و عاجزی کی تعلیم دیتا ہے۔
شہرت اور ناموری کے جذبے کو کچلتا ہے، اس غرض سے لباس پہننے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لبث ثوب الشہرہ فی الدنیا البسہ اللہ ثوبا مظلہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت اور ناموری حاصل کرنے کی غرض سے لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح غرور اور تکبر کے غرض سے لباس پہننا بھی ناجائز ہے۔ غرور، تکبر ایک مذموم صفت ہے، ایک کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ چنانچہ فخریہ لباس پہننے والوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص قیمتی لباس زیب تن کر کے سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے مست چل رہا تھا، اتراتے ہوئے چل رہا تھا، گھمنڈ کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ٹخنے سے نیچے رکھ کے چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے کی سخت مذمت آئی ہے، کیونکہ اکڑ اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں وہ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، المنان الذی لا یعطی الا منہ، وہ انسان کسی پہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو فروخت کرنے والا۔ یہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرے گا۔ ان میں سے وہ آدمی ہے جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دور حاضر میں ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اس کو گناہی تصور نہیں کیا جاتا۔ ارے اچھے لوگ کیا کہیں، حالانکہ اس حرکت پر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، صرف تکبر کی وجہ سے ازار لٹکانے کی ممانعت آئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس بات کو سمجھے، احساس برتری نہ ہو تو ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط خیال ہے، کیونکہ ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانا ہی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایاک و اسبال الازار فانہ من المخیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے ازار نہ لٹکاؤ، کیونکہ یہ تکبر ہے، اسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اسراف اور بخیلی سے اجتناب، اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ لباس کے بارے میں بھی اس نے اسراف اور بخیلی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالط اسرافا ولا مخیلہ۔ فرمایا، کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور لباس پہنو، لیکن فضول خرچے اور تکبر سے بچو۔ لباس کے سلسلے میں بخیلی کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس تو مال کی فراوانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے پاس کون سا مال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قد آتانی اللہ من الابل والرقیق والغنم۔ فرمایا، اللہ نے مجھے اونٹ، بکری، لونڈی اور غلام جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیا ہے تو اس کا اظہار تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔
ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس بہتر ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر من بطر الحق وغمط الناس، کہا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے اعراض کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام نے جہاں اسراف اور بخیلی سے منع کیا ہے وہیں لباس میں سادگی اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ دنیا اور اس کی زیب و زینت کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سادگی اہل ایمان کی نمایاں صفت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود سادگی کا یہ عالم تھا، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے رأیت عمر وهو یومئذ امیر المؤمنین وقد رقع بین کتفیہ برقاع ثلاث، کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جس وقت وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ اپنے کندھوں کے درمیان 3 پیوند لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ حضرین اکرام، استطاعت اور حیثیت کے باوجود سادہ لباس پہننا اور تواضع اختیار کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عاجزی اور انکساری کی خاطر مرتبے والے اور قیمتی لباس کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے لباسوں میں سے اسی طریقے سے جن سے مخالف کے لباس سے مشابہ لباس، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت میں تنوع رکھا ہے، اس کی جسمانی حیت، فطری تقاضے بھی جدا جدا ہیں، اس لیے دونوں کا لباس بھی علیحدہ مقرر کیا گیا۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فطرت پر قائم رہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا گویا فطرت سے بغاوت اور لعنت و ملامت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی عورت جیسا لباس پہننے والے مرد پر اور مرد جیسا لباس پہننے والی عورت پر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑ کر فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ، جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ آخرت میں اس لباس سے محروم رہے گا۔ اسی طریقے سے تصاویر اور نقش و نگار والا لباس، اس سے بھی منع کیا گیا۔ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ صاف ستھرا، بے داغ اور سنجیدہ لباس انسان کے وقار اور قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے، جس کی داغدار اور نامناسب لباس انسان کے وقار کو مجروح کرتا ہے اور اس کے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے۔ موجودہ دور میں رنگین، مزین اور تصاویر والا لباس ہر طرف عام ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جن لباس میں جانداروں کی تصویریں ہوں اسے پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جاندار تصویر بنانے کی سخت مذمت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا لباس پہننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس میں بے جان چیزوں کی تصویریں یا نقش و نگار اس میں نقش و نگار کیا گیا ہو یا جس میں ناشائستہ الفاظ لکھے گئے ہوں، کیونکہ اس سے عبادتوں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، لباس کے سلسلے میں چند اسلامی تعلیمات ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لباس کے تعلق سے اس کے
اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسے لباس ہمیں پہننا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کن لباس سے اسلام نے ہمیں اجتناب کرنے کی تعلیم دی ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔